بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، سیرت النبی کے لیکچرز کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہجرت مدینہ، اسباب، واقعات اور اثرات ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ جان چکے ہیں کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے مکہ میں دین کی دعوت دی، تبلیغ کی، اور وہاں آپ کو کن حالات کا سامنا ہوا، کس کس طرح کی مشکلات پیش آئیں۔ ان مشکلات کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بہت پریشان رہتے تھے، مضطرب رہتے تھے، ان کو ہجرت حبشہ بھی کرنا پڑی۔ تو جو کفار مکہ ہیں ان کے مظالم میں کمی نہیں آ رہی تھی، ان کے مظالم بڑھتے جا رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں جب آپ نے اس سے پہلے جانا کہ بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، پھر بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، اور مدینے کے لوگوں نے، جس کو پہلے یثرب کہتے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جو ہے وہ دائرہ اسلام میں وہ داخل ہوئے، تو انہوں نے آپ کو مدینہ آنے کی نہ صرف دعوت دی بلکہ یقین دلایا آپ کی ہر طرح کی حفاظت اور نصرت اور مدد کا۔ تو اس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کی مدینہ کی طرف ہجرت جو ہے اس کا واقعہ پیش آیا۔ یہ تاریخ اسلام کا نہایت اہم واقعہ ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر بھی اسی ہجرت کے واقعے سے شروع ہوتا ہے، تو یہ نہایت اہم واقعہ ہے۔ اس لیے تاریخ کا مطالعہ، یعنی سیرت کا، تاریخ اسلام میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہوئے ہجرت مدینہ، اس کے واقعات، اسباب اور اثرات کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج کے لیکچر میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے اس کے کیا اسباب رہے، کس طرح سے یہ ہجرت ہوئی، اس کے واقعات کیا ہیں، اور پھر اس کے نتائج و اثرات یا فوائد و ثمرات وہ کس نوعیت کے تھے۔ اگر ہم اسباب کی طرف آئیں تو ہجرت مدینہ کے اسباب میں پہلا سبب ہے اہل مدینہ کی دعوت اور عہد جاں سپاری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت مدینہ کا ایک سبب یہ تھا کہ جو یثرب کے رہنے والے لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے آپ کو یقین دلایا تھا کہ وہ نہ صرف یہ کہ آپ کو ویلکم کہیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، بلکہ اگر ضرورت پڑی تو وہ آپ کی ذات پر آپ کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا بیعت عقبہ ثانیہ میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ عہد جاں سپاری کیا، یعنی اپنی جان تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کرنے کا وعدہ کیا، کا عہد کیا، تو اب لازمی طور پر ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو ویسے بھی اس بات کی اس جگہ، ایسی جگہ کی تلاش تھی کہ جہاں مسلمان سکون کا سانس لے سکیں، اور ایک سکون کے ماحول میں اور ایک پریشانی سے اور اضطراب سے الگ ہو کر اپنے دین کی دعوت کو آگے بڑھا سکیں۔ تو لہٰذا ایک سبب یہ تھا کہ وہاں کا ماحول سازگار ہو رہا تھا، اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو نہ صرف ویلکم کرنے کو تیار تھے بلکہ انہوں نے جاں سپاری کا عہد بھی کیا تھا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ میں نے لکھا ہے مکہ میں دعوت اسلام کے لیے فضا کی ناسازگاری، یعنی دوسری جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 13 سال تک جد و جہد کی تھی اور لوگوں کو دعوت اسلام دی تھی، لیکن اس ساری جد و جہد کے نتیجے میں
بہت تھوڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے اور بہت زیادہ مخالفت پائی جاتی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ جب اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے جانا تھا کہ جب آپ مکہ والوں سے مایوس ہو کر طائف تشریف لے گئے تو وہاں سے بھی بہت سخت جواب آیا، بہت سخت رد عمل ہوا، اور انہوں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ناروا سلوک کیا، ظلم و زیادتی کا سلوک کیا۔ تو اس طرح کے ماحول کے اندر یعنی اب مکے، اور نہ صرف مکہ کے اندر بلکہ اس کے سراؤنڈنگز میں، اس کے گرد و نواح میں بھی اب صورتحال اس طرح کی نظر آ رہی تھی کہ گویا تبلیغ اسلام کے لیے، دعوت اسلام کے لیے فضا جو ہے وہ سازگار نہیں ہے، ماحول جو ہے وہ مسلمانوں کی فیور میں نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے بھی آپ کو ایک ایسی جگہ کی تلاش تھی کہ جہاں سکون سے اسلام کی دعوت پیش کی جا سکے۔ اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ میں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ آپ کے ہمدرد و غمگسار چچا حضرت ابو طالب اور ہمدرد و غمگسار بیوی حضرت خدیجہ، ان کی وفات بھی ایک ہی سال میں ہو چکی تھی، جس کو آپ نے عام الحزن کے تحت مطالعہ کیا ہے۔ تو ان کی وفات کے بعد بھی صورتحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل کی تھی، اور اب وہاں جانا جو ہے وہ اس کی طرف آپ متوجہ تھے جہاں کے لوگ آپ سے محبت کر رہے تھے اور آپ کو ہر قسم کی حفاظت کا یقین دلا رہے تھے۔ ایک اور پوائنٹ ہے اہل اسلام پر ظلم و ستم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل مکہ ان لوگوں پر شدید مظالم ڈھا رہے تھے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ اس کی تفصیلات ہم اس سے پہلے لیکچر میں بیان کر چکے ہیں کہ کس طرح وہ لوگ مختلف لوگوں کو، مختلف مسلمانوں کو ستاتے تھے۔ تو اس کے نتیجے میں بھی مسلمانوں کی یہ خواہش تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی کہ کس طرح کسی نہ کسی طریقے سے اس ظلم و ستم کے ماحول سے نکلا جائے۔ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے اہل طائف کا گستاخانہ رویہ۔ اہل طائف نے جو ہے وہ بہت ناروا سلوک آپ سے کیا تھا، اور اس کا واقعہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اوباشوں کو بھی آپ کے پیچھے لگا دیا تھا، جنہوں نے آپ کو پتھر تک مارے اور آپ لہو لہان ہو گئے اور بہت مشکل جو ہے وہ حالات میں گزرنا پڑا۔ اسی طرح ایک اور پوائنٹ ہے اسلام کے لیے زرخیز زمین کی تلاش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی سرزمین کی تلاش تھی کہ جہاں کے لوگ دین کو غیر جانبداری سے حق کے متلاشی ہوں، یعنی وہ چاہتے ہوں کہ ہم حق کو جانیں، حق کے خلاف جو ہے وہ ضد کا اور انکار کا رویہ نہ رکھتے ہوں، بلکہ اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہوں، نرم ان کی دلوں کی زمین ہو کہ اگر ہمیں حق مل جائے تو ہم حق کو قبول کر لیں گے۔ تو اس طرح کی زمین کی تلاش میں تھے، اور اہل یثرب یا اہل مدینہ کہ ہاں آپ کو یہ زرخیز زمین نظر آئی کہ جس میں دعوت اسلام کا بیج جو ہے وہ آسانی سے پنپ سکتا تھا اور پھل پھول لا سکتا تھا۔ ایک اور پوائنٹ ہے ہجرت مدینہ کے اسباب میں ہی کہ مدینہ میں اشاعت اسلام کی سرعت۔ آپ نے اس سے پہلے لیکچر میں جانا ہے کہ جب یثرب کے متعدد لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو وہاں جو ہے وہ دعوت اسلام کے لیے اور لوگوں کو اسلام جو ہے وہ سکھانے کے لیے بھیجا تھا۔ تو ان کی دعوت کے نتیجے میں بہت زیادہ لوگ جو ہے وہاں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اوس اور خزرج کے قبائل کے بہت سے لوگ۔ تو اب گویا وہاں ایک توقع پیدا ہو چلی تھی کہ وہاں اسلام زیادہ سرعت سے، زیادہ تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ ایک اور پوائنٹ اس کے اسباب میں نے لکھا ہے کہ ہجرت حبشہ کا کامیاب تجربہ۔ ہجرت حبشہ میں آپ نے دیکھا کہ 2 دفعہ مسلمانوں نے ہجرت کی اور وہاں ان کو امن و سکون کا ماحول میسر آیا، اور وہاں کے بادشاہ اسامہ نجاشی نے مسلمانوں کی قدر کی اور ان کو جو ہے وہ قریش کے حوالے نہیں کیا۔ تو اس کامیاب تجربے کی روشنی میں بھی مسلمانوں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی
کہ آپ جو ہے وہ مدینہ ہجرت کریں تاکہ اسی طرح کے تجربے سے گزر کر اور وہاں سکون کا ماحول میسر آئے گا۔ ایک اور پوائنٹ ہے مسلم معاشرہ اور مملکت کا قیام، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جو دعوت وہ پیش کر رہے ہیں، جو پیغام وہ لے کر آئے ہیں، اسلام کا پیغام، اس کی عملی شکل جو ہے وہ سامنے آئے، اس کی عملی شکل ظہور پذیر ہو۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں مسلمان جو ہے وہ زیادہ تعداد میں ہوں اور اپنے نارمز، اپنے جو ہے وہ عقائد، کریڈز، نظریات اور کانسیپٹس جو ان کے زندگی اور کائنات کے بارے میں ہیں، اس کے مطابق وہ ایک معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ تو اس کے لیے بھی ہجرت کر کے مدینہ جانا ان کو جو ہے وہ مناسب محسوس ہو رہا تھا۔ ایک پوائنٹ ہے اہل مدینہ کے جذبوں کی قدر اور حوصلہ افزائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بہت جو ہے وہ وعدہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم ہر حال میں آپ کی نہ صرف حفاظت کریں گے بلکہ آپ پر جان تک قربان کریں گے، اور اپنے جو ہے وہ بیٹوں اور اپنے والدین اور اپنے قرابت داروں کی طرح آپ سے سلوک کریں گے اور ان سے بھی زیادہ آپ کو قریب رکھیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جذبہ تھا، اور اس جذبے کی قدر جو ہے وہ نہ کرنا ناسپاسی تھا۔ تو ایک طرف تو اہل مکہ جہاں دشمنی اور مخالفت تھی اپنے قریبی عزیزوں کی طرف سے بھی، اور وہاں یہ تھا کہ مدینہ میں اس طرح کے جذبے پائے جاتے تھے کہ جو جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس کے بعد ایک اہم پوائنٹ میں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ۔ ہجرت مدینہ کا ایک اہم سبب یہ بنا کہ اہل مکہ نے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ یعنی پہلے تو وہ مختلف طرح کی جو ہے وہ تکالیف آپ کو دیتے تھے، مشکلات جو ہے اس سے دوچار انہوں نے کیا ہوا تھا، اور الگ سے مختلف لوگوں نے آپ کے قتل کی سازشیں بھی کی تھیں، جیسا کہ اس سے پہلے ہم جو ہے وہ مکہ کے واقعات کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں۔ لیکن اب انہوں نے سارے لوگوں نے ایک اتحاد قائم کر لیا اور سارے قبائل نے جمع ہو کر یہ چاہا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے تاکہ کسی ایک قبیلے پر جو ہے وہ قتل کا الزام نہ آئے، اور سارے کے سارے قبائل کے لوگ جب اس قتل کے منصوبے میں شامل ہوں گے تو بنو ہاشم کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ سب سے انتقام لیں اور سب سے لڑائی مول لیں، لہٰذا سارے لوگ جمع ہو کر آپ کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس جو ہے وہ کے نتیجے میں بھی اب ہجرت جو ہے وہ ضروری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آخری پوائنٹ میں نے لکھا ہے ہجرت مدینہ کے اسباب میں کہ حکم خداوندی۔ جب یوں ہوا کہ ہجرت جو ہے وہ مدینہ کے لیے سب سے آخری اس کو پوائنٹ سمجھیں کہ جب انہوں نے قتل کا منصوبہ بنا لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی آ گیا کہ اب آپ کو یہاں سے مکے سے نکل جانا چاہیے مدینہ کی طرف۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مدینہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں ہجرت مدینہ کے واقعات کی طرف، یعنی جب یہ ساری کی ساری صورتحال پیدا ہو گئی اور اللہ کی طرف سے حکم بھی آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کا فیصلہ فرمایا۔ اب ہوا یوں، اس کے واقعات کو ہم جو ہے ون بائی ون دیکھتے ہیں اختصار کے ساتھ۔ جب اہل قریش نے، کفار مکہ نے یہ ایک یونانی مسئلہ سارے لوگوں نے ایک معاہدہ کر لیا اور اس پر اتحاد کر لیا کہ سارے کے سارے قبائل میں سے ایک ایک آدمی وہ شامل ہو اس گروپ میں، اور یہ جا کر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں، اور جو ہی وہ باہر تشریف لائیں ان کو یک بارگی حملہ کر کے قتل کر دیا جائے۔ اب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ کر لیا تھا مدینہ ہجرت کا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر لیٹ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے بستر پر لیٹے اور آپ چپکے سے
قرآن پاک کی یہ آیت، روایات میں آتا ہے کہ وہ قرآن پاک کی یہ آیت جو سورہ یاسین میں ہے کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ان کے آگے بھی دیوار ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار ہے، اور ہم نے ان کو ڈھانک لیا ہوا ہے اور وہ دیکھتے نہیں۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ جو ہے وہ وہاں سے نکل گئے، اور ان کو ان کی طرف آپ نے جو ہے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مٹھی پھینکی، اور ان کو آپ کا بالکل احساس تک نہیں ہوا کہ آپ ان کے محاصرے میں، ان کی موجودگی کے بیچ میں سے جو ہے ان کے اندر سے نکل گئے ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے بستر پر لیٹے ہیں، اور آپ وہاں سے ان کے بیچ میں سے تشریف لے گئے۔ اب وہاں سے نکلنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں، اور وہاں سے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر جو ہے وہ روانہ ہونا تھا ہجرت مدینہ کے لیے۔ اب پیچھے سے ایک اہم پوائنٹ جس کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ مشرکین کی اپنے منصوبے کی ناکامی سے آگاہی۔ وہ یوں ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزانہ طور پر ان کے بیچ میں سے نکل گئے اور ان کو خبر تک نہ ہوئی آپ کے جانے کی، تو بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ بستر پر تو حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں، تو وہ بڑے اس پر جو ہے وہ سیخپا ہوئے اور بڑے پریشان بھی ہوئے کہ ان کو اپنا منصوبہ خاک میں ملتا ہوا نظر آیا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھسیٹ کر خانہ کعبے میں لائے، اور ان سے سوال و جواب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو جب ان کو کوئی ایسی خبر نہ اگلوائی جا سکی، نہ جو ہے وہ جان سکے کہ آپ کہاں گئے ہیں، تو وہ بالکل مایوس ہوئے۔ ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکے سے جنوب کی طرف روانہ ہوئے۔ اب چونکہ آپ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ چونکہ مکے سے شمال کی طرف راستہ مدینے کو جاتا تھا، تو چونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان لوگوں نے اور بھی مختلف مسلمان جو ہے وہ ہجرت کر کے اس سے پہلے جا چکے تھے، آن وسلم کی حکم اور اجازت سے ہی اس سے پہلے کئی مسلمان مدینہ ہجرت کر بھی چکے تھے، تو ان کو پتہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ شمال کی طرف، شمال کو جانے والے راستے میں ہمارا تعاقب کریں گے اور ہمیں پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم کسی غیر مانوس راستے کی طرف سفر کرتے ہیں، اس راستے کی طرف جاتے ہیں جہاں سے ہمیں جو ہے وہ کم اندیشہ ہو کہ یہ ہمارا تعاقب کریں گے اور ہمیں پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ آپ مکہ سے جنوب کی جانب، یعنی جو بالکل الٹ راستہ ہے، شمال کا راستہ مدینے کو جاتا تھا، آپ الٹ راستے میں جو مکہ کے جنوب کی جانب یمن جانے والے راستے کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوئے۔ وہاں جب آپ حضرت ابوبکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر جو ہے وہ جبل ثور ہے، وہاں جا کر آپ نے غار ثور میں پناہ لی۔ اب غار ثور میں جب آپ قیام پذیر ہوئے تو وہاں اسلامی روایات میں، سیرت کی روایات میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے کہ جب آپ دونوں غار ثور میں داخل ہوئے تو وہاں ظاہر ہے کہ پہاڑی غاروں میں اس طرح جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ گرد و غبار، گندگی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو روایات کے مطابق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے غار کی صفائی کی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا تہبند پھاڑ کر وہ سوراخ جہاں سے کسی چیز کے باہر نکل کر ڈس لینے کا اندیشہ تھا، اس میں انہوں نے اپنا تہبند پھاڑ کر جو ہے وہ کپڑا بیچ میں ٹھونس دیا، وہ سوراخ بند کر دیے۔ اور یہ بھی روایات میں ذکر ہوا ہے کہ 2 سوراخوں میں جو ہے وہ کپڑا ٹھونسنے کے لیے یا ان کو بند کرنے کے لیے موجود نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے پاؤں مبارک اس میں رکھ دیے، اور حضور وسلم جو ہے وہ سو گئے، یا یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ آپ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ تو جب
ایک جگہ سے ان کو کسی چیز نے اس سوراخ کے بیچ میں سے کسی چیز نے ڈسا تو انہوں نے بہت جو ہے وہ تکلیف محسوس کی، اذیت محسوس کی، لیکن اس کو برداشت کیا اور پھر آنسو آپ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرے۔ تو آپ جاگے تو آپ کو احساس ہوا کہ یہ تو ان کو کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ تو پھر روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جو ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اس جگہ پر جہاں کسی چیز نے ڈسا تھا لگایا تو وہ تندرست ہو گئی۔ اس غار کے اندر کہا جاتا ہے کہ تقریباً غار ثور میں 3 دن تک آپ اور حضرت ابوبکر کا قیام رہا۔ اس دوران میں آپ کا غلام یعنی حضرت ابوبکر کا غلام جو ہے عامر بن فہیرہ وہ بکریاں چراتے ہوئے آتا اور غار کے دہانے پر، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دودھ پی لیتے۔ اس طرح سے یہ دن گزرے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے عبداللہ بن ابی بکر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آپ دونوں کو مکہ والوں کے حالات سے باخبر رکھتے تھے کہ وہ کس طرح کی اب ان کی ایکٹیویٹیز ہیں اور کیسے وہ آپ لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ اب جب اس صورتحال میں قریش نے جو ہے وہ آپ کو تلاش کرنے اور آپ کا تعاقب کرنے کی کوششیں تیز تر کر دیں۔ اس سلسلے کے واقعات میں ایک واقعہ یہ ہے کہ وہ جب ان کو آپ کے نکلنے کی خبر ہوئی تو ان کو ظاہر ہے کہ شک اس پر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ابوبکر کے پاس گئے ہوں گے اور ان کی مرضی سے اور ان کے ساتھ نکلے ہوں گے۔ تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے اور حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی جو ہے حضرت اسماء ان سے پوچھ گچھ کی اور ان پر سختی بھی کی، اور ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تھپڑ مارا، اور لیکن جب ان کو اس کے باوجود کوئی خبر نہ مل سکی کہ آپ کدھر گئے ہیں تو پھر انہوں نے مختلف راستوں کی ناکہ بندی کر دی کہ جہاں جہاں سے یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ اس راستے سے نکلے ہوں گے یا اس راستے سے نکلے ہوں گے، انہوں نے اس کی ناکہ بندی کر دی، اور ساتھ ہی لوگوں کو انعام بھی مقرر کر دیا کہ ان لوگوں کو جو بھی ڈھونڈ کر لائے گا اس کو ہر ایک کے بدلے، یعنی ابوبکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بدلے 100 اونٹ جو ہے وہ انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ اب وہ مختلف راستوں پر گھاٹیوں میں اور نشیب و فراز میں تلاش کرتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے، کوئی کسی طرف نکلا کوئی کسی طرف نکلا، تو غار ثور جو ہے اس کی طرف بھی بعض لوگ آئے، اور کہا جاتا ہے روایات میں آتا ہے کہ کچھ لوگ غار ثور کے بالکل دہانے پر بھی پہنچ گئے، اور حضرت ابوبکر نے نیچے سے ان کے پاؤں کو دیکھا اور ان کی حرکت کو بھی محسوس کیا، تو ایسے لگتا تھا کہ اگر وہ تھوڑا سا بھی توجہ کریں تو وہ غار ثور کے اندر آ سکتے ہیں اور یہ جان سکتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں موجود ہیں، لیکن معجزانہ طور پر ان کو اس کی خبر نہ ہوئی، اس کی طرف توجہ نہ دے سکے کہ اس کے اندر لوگ ہو سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے اسلامی روایات میں ایک بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جو ہے وہ غار کے دہانے پر کبوتر نے ایک گھونسلہ بنا دیا تھا اور مکڑی نے جالا تن دیا تھا، جس سے یہ احساس ہی ان کو نہ ہوا کہ اس کے اندر بھی لوگ موجود ہو سکتے ہیں۔ تو جب اس صورتحال میں انہوں نے دیکھا کہ وہ بالکل ان کے قریب ہیں اور ان کے پاؤں وہ غار کے نیچے سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اگر میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر یہ تھوڑا سا نیچے ہو کر دیکھیں تو وہ ہم کو دیکھ سکتے تھے۔ تو اس اضطراب کے عالم میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بے قراری کا، اپنے اضطراب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار کیا، تو آپ نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ ڈرے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد غار ثور سے مدینہ کی طرف روانگی، جب تھوڑا امن کا ماحول پیدا ہوا اور پتہ چلا کہ یہ لوگ جو ہے وہ اب ان کی تلاش کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ ذرا ماند پڑ گئی ہیں، کم ہو گئی ہیں، تو آپ وہاں سے غار ثور سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو اب اس سفر میں کس نے گائیڈ کا کردار ادا کیا؟ ایک جو ہے اس پہاڑی راستوں اور ریگستانی راستوں کہ ماہر ایک شخص عبداللہ بن عریقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غیر مانوس راستوں کو جانتا تھا کہ کن راستوں سے مدینہ جایا جا سکتا ہے، تو وہ آپ کو ان راستوں سے لے جاتا ہوا جو ہے وہ مدینہ کی طرف نکلا۔ راستے میں مختلف طرح کے واقعات پیش آئے۔
ایک واقعہ جو ہے معبد کے خیمے میں پیش آیا کہ جس میں معجزانہ طور پر جو ہے وہ اس کی ایک بکری جو ہے جس کا دودھ خشک ہو چکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ دھویا اور جو ہے وہ سیر ہو کر نہ صرف حضرت ابوبکر نے پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، بلکہ دودھ بچ بھی گیا۔ تو جب ان کا شوہر گھر آیا تو انہوں نے کہا کہ بکری کا تو دودھ ہی نہیں تھا، تو یہ اتنا دودھ کیسے پڑا ہوا ہے؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کیا تو وہ بڑے جو ہے وہ حیران بھی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ کاش میں آپ کو دیکھ سکتا، اور یہ تو وہی ہیں جن کے لیے اہل مکہ جو ہے جن کے تعاقب میں نکلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو ہے سراقہ بن مالک ابن جوشم کا بیان کیا جاتا ہے۔ سراقہ ابن مالک ابن جوشم یہ بھی آپ کی تلاش میں نکلا تھا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ آپ کے قریب ہوا تو اس کا جو گھوڑا تھا یا اس کی جو سواری تھی وہ زمین میں دھنس گئی۔ پھر اس نے کوشش کی تو پھر اس کو جو ہے وہ اپنے سواری کے پاؤں سے غبار اڑتا ہوا جو ہے وہ آسمانوں کی طرف نظر آیا۔ تو اس طرح کے واقعات جب ہوئے تو اس کو محسوس ہوا کہ کوئی ایسی چیز جو ہے جو روحانی طور پر آن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مجھے بڑھنے سے روک رہی ہے، یہ کوئی غیر معمولی بات ہے۔ تو اس صورتحال میں وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے امان طلب کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو ہے وہ بریدہ اسلمی کا ہے۔ یہ بھی اب 70 آدمیوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سے جب ملا تو اپنے 70 آدمیوں کے ساتھ انہوں نے جب اس طرح کے واقعات جو ہے وہ معجزانہ دیکھے اور آپ کی شان و شوکت اور عزت و وقار کو دیکھ کر متاثر ہوا، تو اپنے 70 آدمی جو اس کے قبیلے کے تھے ان کے ساتھ یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور بلکہ ایک جھنڈا لہراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اس طرح سے گویا کہ ایک بڑا صلح جو اور بڑا امن پسند اور بڑا عظیم لیڈر جو ہے وہ آ رہا ہے، اس طرح یہ آگے بڑھے۔ اسی طرح اب آگے جو ہے یہ مختلف طرح کے واقعات ہوئے اور آپ مدینہ کے قریب ہوتے گئے۔ دوسری طرف جو ہے وہ مدینہ والوں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، تو وہ چونکہ بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے وہ ان کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات تھی اور بڑے اکرام کی بات تھی اور بڑے عزت کی بات تھی، تو وہ بے تابانہ بڑی بے قراری کے ساتھ اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حرہ کے مقام پر آ کر روزانہ ان کے بہت سارے لوگ آتے اور دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں یا نہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ شام کو واپس چلے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری رہا اور اس کے بعد آپ قباء میں آپ کا ورود ہوا، یعنی قباء میں آپ تشریف لائے۔ یہاں ایک کلثوم بن حدم کہا جاتا ہے کہ کلثوم بن حدم کے مقام پر قباء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ورود فرمایا، یعنی یہاں آپ ٹھہرے، اور اسی جو ہے قیام کے دوران، یہاں قباء میں قیام کے دوران ہی حضرت علی جن کو آپ اپنی امانتیں دے کر جو ہے وہ اپنے بستر پر لٹا آئے تھے، یہ بات بھی ضمناً ذکر کر دینا ضروری ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں جب آپ مکہ میں تھے، تو چونکہ آپ نے راتوں رات نکلنا تھا اور حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا تھا، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنی امانتیں جو ہے حضرت علی کے سپرد کر کے آئے تھے کہ جن لوگوں کی امانتیں میں نے دینی ہیں، چونکہ ہم نے خفیہ طور پر نکلنا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کی امانت میں خیانت کریں، لہذا جس کی امانتیں ہیں آپ ان کو واپس کر کے پھر آپ مدینہ آئیے گا۔ اس سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ چاہے آپ کا کوئی مخالف ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ تو حضرت علی بھی وہ امانتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی تھیں اور آپ حضرت علی کے سپرد کر آئے تھے، وہ امانتیں حضرت علی نے ان لوگوں کے جن کی وہ امانتیں تھیں ان کے سپرد کیں اور پھر وہ مدینہ تشریف لے آئے۔ قباء میں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جو ہے وہ قباء میں ایک مسجد تعمیر کرائی جس کو مسجد تقویٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا ایک پوائنٹ اس سلسلے میں بڑا اہم اور قابل ذکر ہے،
وہ ہے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ اور اہل مدینہ کا استقبال۔ اب جب قباء سے آگے آپ مدینہ کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کے لوگوں کا جو جوش و خروش تھا اور جو جذبہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ لگاؤ تھا، وہ ایک عجیب کیفیت جو ہے وہ سامنے لاتا ہے، اور جس کی مثال جو ہے وہ دنیا میں کم ہی ملتی ہے۔ وہ یہ کہ بنو نجار کو اطلاع جو ہے وہ پہنچ چکی تھی، تو وہ آپ کے عظیم الشان استقبال کے لیے اہل مدینہ اور بنو نجار اور ان کی بچیاں، ان کی لڑکیاں، یہ لوگ آئے، اور یہاں جو ہے نا وہ ان مشہور اشعار کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کہنے کے لیے انہوں نے گائے، انہوں نے پڑھے، اور ایک گویا یہ ایک جشن کا ساماں تھا کہ جب جشن کسی صورتحال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور وہ استقبال کو اہل مدینہ امڈ آئے ہیں، اور لڑکیاں جو ہیں وہ گا رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کر رہی ہیں۔ وہ ویلکم کے مشہور اشعار جو عزیز طلباء و طالبات آپ نے بھی سن رکھے ہوں گے کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ طلع البدر علینا، وہ اہل مدینہ یہ کہہ رہے ہیں، گا رہے ہیں، نغمہ سرا ہیں، جشن منا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ان پہاڑیوں کی طرف سے جن پر وداع کیا جاتا ہے لوگوں کو، وداع کی پہاڑیاں، وہاں سے ہم پر جو ہے وہ 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے۔ وجب الشکر علینا، اب یہ جو اعزاز ہمیں مل رہا ہے وہ یہ گا رہے ہیں، بچیاں گا رہی ہیں کہ وجب الشکر علینا، کہ ہم سارے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہے، ما دعا للہ داعی، جب تک کوئی اللہ کو پکارتا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے۔ گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا اعزاز ہمیں مل رہا ہے، یہ ایک ایسی نعمت ہمیں میسر آ رہی ہے، یہ اللہ کا ایسا ہم پر احسان ہے کہ ہم اس کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے، چاہے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، کہ اے وہ شخصیت جو ہم میں مبعوث ہو رہی ہے، جو ہم میں آ رہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم میں اٹھایا ہے، پیدا فرمایا ہے، آپ ایک ایسے امر کے ساتھ آئے ہیں جس کی پیروی ہمیں کرنی ہے، جس کی پیروی ہم پر واجب ہے۔ گویا اب اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم ہر صورت آپ کی پیروی کریں گے، اور جیسے جیسے آپ حکم دیں گے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ تو یہ گویا ایک غیر معمولی واقعہ تھا کہ کس طرح جشن کے ساتھ اور نغمہ سرائی کے ساتھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مدینے میں ویلکم کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور اہم بات ہجرت مدینہ کے واقعات کے حوالے سے کہ جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ آپ میرے گھر میں ٹھہریں، یعنی ہر ایک کی خواہش تھی کہ انصار مدینہ میں سے ہر کوئی اس بات کا خواہشمند تھا کہ آپ میرے گھر میں ٹھہریں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میری اونٹنی مامور من اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے، اور وہ جہاں ٹھہرے گی وہیں میں ٹھہروں گا۔ اور یہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے ٹھہری۔ چنانچہ چند دن بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اور حضرت آپ کی بیوی حضرت سودا اور بیٹیاں اور ام کلثوم، ام ایمن اور ابو بکر صدیق اور ان کے گھر والے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر والے بھی جو ہے وہ تشریف لے آئے۔ روایات کے مطابق 9 ماہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور پھر جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو اس کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے حجرات آپ کے لیے اور آپ کی ازواج کے لیے بنائے گئے اس میں آپ منتقل ہو گئے، یعنی 6 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر رہے، اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد جو ہے وہ حجرات میں منتقل ہوئے۔ اس کے بعد یہ آپ نے مختصراً ہجرت کا واقعات کو پڑھا کہ کس طرح آپ کن اسباب کے تحت اور کس طرح سے آپ مدینہ پہنچے۔ اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت مدینہ کا فائدہ کیا ہوا، اس کے اثرات اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا
کہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور تاریخ اسلام میں اس کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ یہ گویا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے مسلمانوں اور اسلام کی تبلیغ، دعوت اور اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر شروع ہوا۔ تو اس کے جو نتائج و اثرات ہیں وہ مختلف طرح کے ہیں۔ چند ایک پوائنٹس ہم اس حوالے سے ذکر کریں گے۔ نمبر 1 جو میں نے پوائنٹ لکھا ہے اس کے اثرات اور اہمیت و فوائد کے حوالے سے، وہ ہے اہل مکہ کے ظلم و ستم سے نجات۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ مسلمان جو ہر وقت اہل مکہ کے ظلم و ستم کا شکار رہتے تھے اور طرح طرح کی مشکلات کی وجہ سے نہ تو وہ اپنے دین پر، اپنے عقائد پر عمل کر سکتے تھے اور نہ ہی سکون کا سانس لے سکتے تھے، ان کو اس ظلم و ستم سے نجات مل گئی۔ وہاں وہ بڑے اچھے طریقے سے ان کو اچھا ماحول مل گیا، جہاں فرینڈلی ماحول تھا اور سارے کے سارے لوگ محبت کرنے والے اور چاہنے والے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے تھے۔ نمبر 2 اس کے اثرات میں سے ہے نظم و اتحاد۔ اس کے نتیجے میں یعنی ہجرت مدینہ کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جو مسلمان ہیں ان کے درمیان، یعنی آپ کے ساتھ جو ان کی انٹریکشن تھا، آپ کے ساتھ جو ان کا تعلق خاطر تھا، اس نے ان کو ایک نظم میں پرو دیا، ایک اتحاد ان کے اندر قائم کر دیا اور اب وہ سارے ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہو گئے۔ جی، اگلا پوائنٹ ہے اہل مدینہ کی باہمی رکاوٹوں کا خاتمہ۔ یعنی ہجرت مدینہ کے اثرات میں ایک اہم اثر یہ ہوا، فائدہ یہ ہوا کہ اہل مدینہ کی جو باہمی مخالفتیں تھیں، رکاوٹیں تھیں، وہ ختم ہو گئیں۔ اب جانتے ہیں کہ جب ابھی ہجرت مدینہ نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے وہاں کے لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے اور آپس میں جنگ و جدل کا شکار تھے، اور وہاں کے جو قبیلے اوس و خزرج تھے وہ بھی باہم ایک دوسرے سے جنگ و جدل میں مصروف رہتے تھے۔ لیکن اب اسلام لے آنے کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور بننے کی وجہ سے ان کی باہمی لڑائیاں ختم ہو گئی تھیں، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک خوبصورت ماحول اور ایک امن و سکون والا ماحول ملا تھا۔ جو ہے وہ طویل جنگیں لڑتے تھے اور ہر وقت جنگ و جدل میں مصروف رہتے تھے، وہ اب باہم شیر و شکر ہو چکے تھے۔ اس کے بعد ایک اہم اس کا فائدہ اہل اسلام کے وقار میں اضافہ۔ یعنی اس سے پہلے جو ہے وہ انتہائی قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے اہل مکہ کے اندر مسلمان، اور ان کی کوئی اپنی آئیڈینٹی نہیں تھی، اپنی کوئی شناخت نہیں تھی، اپنی الگ کوئی پہچان نہیں تھی، عزت اور وقار نہیں تھا، اور جو اہل مکہ تھے، کفار مکہ تھے، وہ ان کی تحقیر اور تذلیل کیا کرتے تھے۔ لیکن اب جب وہ مدینہ میں آئے تو یہاں ان کی ایک آئیڈینٹی تھی، ان کی پہچان تھی، اور اہل یثرب جو ہیں، اہل مدینہ، انصار مدینہ، وہ ان کو سار آنکھوں پر بٹھاتے تھے، ان کی قدر کرتے تھے اور ان کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ تو گویا اب ان کو ایک آئیڈینٹی ملی، ایک شناخت ملی، ان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا۔ ایک اور پوائنٹ جو میں نے اثرات کے حوالے سے لکھا ہے وہ ہے جداگانہ تشخص۔ یعنی گویا وہ، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان کی جو آئیڈینٹی ہے وہ اب جداگانہ، یعنی ایک مسلم، گویا ایک سٹیٹ بن رہی تھی، ایک مسلم معاشرہ بن رہا تھا، جس کی شناخت جو ہے وہ ایک الگ مسلم معاشرے کے طور پر تھی۔ اس سے پہلے وہ مکہ میں اہل جو ہے وہ قریش کے اندر اور کفار مکہ کے اندر جو ہے وہ رہ رہے تھے، جہاں ان کی الگ ایک معاشرتی پہچان نہیں تھی۔ اس کے بعد ایک اہم پوائنٹ ہے اسلامی نظریہ کی قوت کا اظہار، اسلامی نظریے کی قوت کا اظہار یا اسلامی نظریہ حیات کی قوت کا اظہار۔ اس کے تحت اس کی اہمیت اس طرح سے نمایاں ہوتی ہے کہ ہجرت مدینہ کے نتیجے میں یہ چیز سامنے آئی
کہ اسلامی نظریہ جو ہے وہ طاقتور ہے، جو ایک آئیڈیالوجی ہے وہ اگر آدمی اس کے ساتھ کمیٹڈ ہو، اگر آدمی اس کے ساتھ جو ہے وہ لائل ہو، وفادار ہو، تو وہ اپنی ایک قوت رکھتی ہے، اور اس قوت کا اظہار اب ہو رہا تھا کہ ایک طرف مکہ میں مسلمان انتہائی ظلم و ستم کا شکار تھے، پریشانی کا شکار تھے، یہاں اب یہ ہوا کہ ان کا نظریہ وہ غالب آ رہا تھا، ان کو اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ دیکھیں ہم نے اس نظریے کو جو ہے وہ جس جو ہے وہ نیت کے ساتھ، جس استقامت کے ساتھ اختیار کیا اور اس کے تقاضوں پر عمل کیا، آج ہمیں اس کا ثمر مل رہا ہے، آج ہمیں اس کا پھل مل رہا ہے۔ تو اس سے ایک یہ چیز واضح ہوئی کہ ان کا نظریہ جو ہے وہ قوت والا ہے، اس کے اندر جان ہے، اور وہ اس کو غالب مزید آگے جو ہے وہ غالب کر سکتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر وہ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے ایک اور چیز جو سبق بعد کے لوگوں کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے تھا، وہ یہ تھا کہ جب آپ کسی جو ہے وہ نظریے کو اختیار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ لائل ہوتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کو ایک نہ ایک دن کامیابی ملتی ہے، آپ کو اس کا پھل ملتا ہے۔ تو اسلام کے نظریے میں چونکہ جان تھی، اور وہاں کے ماحول میں وہ ایک غیر معمولی چیز تھی، اور ایسی چیز تھی کہ جو اپنا اثر رکھتی تھی، اس وجہ سے وہ کامیاب ہوا۔ تو گویا یہ اسلامی نظریے کی قوت کا اظہار بھی تھا، جو ہے وہ ہجرت مدینہ کے نتیجے میں یہ قوت کا اظہار ہوا۔ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ میں نے لکھا ہے، آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمانہ حیثیت۔ وہاں یہ ہے کہ مکہ میں آپ کو راتوں رات مجبوری کے عالم میں وہاں سے نکلنا پڑتا ہے، اور وہ لوگ جو ہے وہ آپ کی جان کے لاگو ہیں، مسلمانوں کی جان کے در پہ ہیں، لیکن یہاں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حاکمانہ حیثیت مل گئی، اور یہاں جو ہے وہ یہاں کے اہل مدینہ نے آپ کو اپنے فیصلوں میں حکم مان لیا کہ آپ ہمارے سردار ہیں۔ تو کہاں آپ کو راتوں رات جو ہے وہ مجبوراً نکلنا پڑ رہا ہے اس ماحول سے، تو اس ماحول اور اس ماحول کا فرق یہ ہے کہ وہاں وہ آپ کو ایک عام آدمی کے طور پر بھی رہنے دینے کو تیار نہیں ہیں، اور یہاں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ایک ایسا سٹیٹس میسر آ گیا کہ گویا آپ ایک سٹیٹ کے سربراہ ہیں، اور سب لوگوں نے آپ کی اس حاکمانہ حیثیت کو مان لیا۔ اس کے بعد ایک اہم پوائنٹ ہے ایک مثالی معاشرے کا قیام۔ ہجرت مدینہ کے نتیجے میں ایک مثالی اسلامی معاشرہ جو ہے وہ قائم ہو گیا، اور اس کی راہ میں جو رکاوٹیں تھیں وہ کچھ دور ہوئیں، اور کچھ آہستہ آہستہ دور ہونے کا سامان پیدا ہوا۔ اس کے بعد ایک اور اہم پوائنٹ ہے اشاعت اسلام میں بیش بہا اضافہ۔ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں صورتحال بالکل مختلف تھی، اور اسلام سرعت سے تیزی سے نہیں پھیل رہا تھا اور نہیں پھیل سکتا تھا، چونکہ فضا ہی سازگار نہیں تھی۔ اس کے برعکس یہاں جو ہے وہ فضا سازگار تھی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام تیزی سے پھیلا۔ 13 سال تک آپ نے مکہ میں جدوجہد جو کی تھی، اس کے نتیجے میں چند لوگ مسلمان ہوئے، بہت تھوڑا جو ہے وہ ہلکا اسلام لایا، لیکن اس کے بعد مدینے میں 10 سال کے اندر اندر سارے کا سارا عرب حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ یعنی اگر آپ وہاں اس سے کمپیئر کریں تو مکی عہد میں 13 سال آپ نے محنت کی، لیکن تھوڑے سے لوگ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن مدنی عہد جو ہے وہ 10 سال کا ہے۔ اس 10 سال کے دورانیے میں سارے کا سارا عرب حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ تو اس طرح سے گویا اس اسلام کی اشاعت میں ہجرت مدینہ کے نتیجے میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ اس کے بعد ایک اہم پوائنٹ ہے مختلف شعبوں سے متعلق تفصیلی احکام کا نزول۔ اب جو صورتحال تھی وہ مکے سے مختلف اس طرح سے تھی کہ یہ اب سوسائٹی وہاں جو ہے وہ مسلمانوں کی سوسائٹی نہیں تھی، غالب دیگر تھے، کفار تھے، لیکن یہاں مسلمانوں کی سوسائٹی ہے، اور اب ایک مسلم ریاست کے لیے اور مسلمانوں کے گروہ کے لیے تفصیلی مختلف طرح کے احکام نازل ہوئے، جس سے ان کو اپنی زندگی گزارنے کے بارے میں بہت ساری جو ہے وہ معلومات اور رہنمائی میسر آئی۔ ایک پوائنٹ ہے ریاستی نظم۔
یعنی یہاں جو ہے وہاں مسلمان کسی ریاستی نظم سے آگاہ نہ تھے، یہاں آ کر ایک ریاستی نظم اور بندوبست جو ہے وہ پیدا ہوا۔ اسی طرح اور بھی اس کے ڈیفرنٹ نکات ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ میں نے چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کیں۔ اب ہم اگر اس پورے کے پورے لیکچر کو سم اپ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہجرت مدینہ جو ہے وہ اس صورتحال میں ہوئی کہ مکہ میں فضا سازگار نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مدینہ میں ہجرت کی، جہاں ان کو ایک ایسا پرسکون اور امن والا ماحول میسر آیا جس میں اسلام پھیلنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع میسر آئے، اور تھوڑے ہی عرصے میں اسلام پورے عرب میں پھیلا، اور پھر اس کے بعد کے زمانوں میں جو ہے وہ مختلف خطوں میں اور مختلف بر اعظموں میں اور پوری دنیا میں وہ پھیل گیا۔ جزاکم اللہ خیر۔